السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات محمد یہ ادائے حسین بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، سارے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے یہ، اس لیے کہ اس ادا کے صدقے ہی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کو، جابر اور ظالم لوگوں سے مورچہ لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ آپ شیعہ سنی میں تقسیم نہ کریں، نہ سنی حضرات اسے سنی شیعہ میں تقسیم کریں۔ یہ رسول کے نواسے کا غم ہے، رسول کا نواسہ بھی سب کے لیے تھا، اور رسول بھی سب کے لیے تھے، اور اسلام بھی سب کے لیے تھا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی بقا کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ پہلے قرآن کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو بگاڑ سکے، جو اس میں تحریف کر سکے، جو اس کے کلام میں تبدیلیاں لا سکے۔ اب کیا کوئی تبدیلیاں لائے گا؟ اب تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں قرآن موجود ہے۔ جب چند کاپیاں تھیں، ارے بھائی تاریخ پڑھیے، اس وقت بھی رسول نے یہودیوں کی گود میں یہ کہہ کے قرآن کو ڈال دیا کہ ہمت ہو تو تبدیلی کرو اس میں۔ پڑھیے تاریخ کو، اور وہ منہ دیکھ کر آئے گئے۔ یہودی جن کو آپ جانتے ہیں، جو دنیا کو بدل دیں، وہ قرآن کو نہ بدل سکے۔ سب سے زیادہ خطرناک ہوں، قرآن کو نہ بدل سکے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سنی حضرات میں آیا ہوں، وہ سن رہے تھے، وہ سنیں مگر سن نہ ہو جائیں، سنیں غور سے۔ یہ مجلسیں دلوں کو ملانے والی ہیں، دلوں کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، وہی قرآن جو آپ کی مسجدوں میں ہے، وہی قرآن ہماری مسجدوں میں ہے، جو آپ کے گھروں میں وہی ہمارے گھروں میں ہے، جو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ نمبر 1 قرآن۔ اگر قرآن پر کسی کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ سنی نہ شیعہ، دیوبندی نہ بریلوی، ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت کا حکم ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی ایک تو قرآن کو اللہ نے باقی رکھا۔ دوسرے، جس حدیث کا میں حوالہ دے کر کر رہا ہوں، یہ حدیث معمولی اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، جو ان کے المصادر ہیں، بہت اہم سورسز ہیں، اس میں بھی یہ حدیث اس جاہل نے پڑھی ہے۔ وہ دوسری شے، میں ریفرنس کا بعد دے دوں گا۔ پہلی شے ہے قرآن، جس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسری شے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہ ہے اہل بیت۔ ہر وہ ذات کے جو قابل احترام ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ سنی حضرات سن رہے ہیں میری گفتگو کو، میں ان کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو گلے لگا کر پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ مانتے ہیں اہل بیت کے مرتبے کو، ایسی بات تھوڑی، آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ اہل بیت کے مرتبے مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہیں، اچھا ہے کہ وہ نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے ہیں، اچھا ہے کہ وہ، داعش کے لوگ نہیں مانتے، نہ ماننے، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ اہل بیت ایسے نجس لوگوں سے دور ہیں۔ طالبان نہیں مانتے، نہ مانے، خدا کا شکر کہ اہل بیت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس وضع میں جائیں یا وہ ان کو مانے۔ ان کو مظلوم مانتے ہیں، ظالم فقط نہیں مانتے۔ تو پہلی شے ہے قرآن، دوسری شے ہے اہل بیت،
تیسری شے ہے عزائے حسین، اس کی بھی بقا کا وعدہ ہے۔ روایتیں آپ کے پیش نظر ہیں، اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نہ قرآن کو بگاڑا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ عزائے حسین پر کبھی آنچ آ سکتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے، بگولے اٹھتے ہیں مگر محرم کی آندھیاں ان چنگاریوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ آپ یہاں منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا تھا بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پاٹی نالے میں بہت سے زیادہ تشریف فرما ہوں گے۔ میں پوری دنیا گھومتا رہتا ہوں، جب میں دنیا کے سفر پر نکلتا ہوں تو کچھ نئے ملکوں میں آزاداری کے چراغ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں تفصیل نہیں بتا سکتا آپ کو، جہاں کبھی مولا حسین کا نام نہیں لیا گیا، جہاں واللہ کبھی مولا حسین کا نام نہیں لیا گیا، آج وہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں سنیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، سنیوں سے ہمارا بات بعضوں میں عقیدہ ہے، لیکن اہل بیت اور عزائے حسین یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ تھوڑی ہے بھائی، یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں، پھر بھاگ کے چلے آتے ہیں، پھر بھاگ کے چلے آتے ہیں۔ ایسی غلطیاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دور رہنا ہی اچھا ہے، وہ علم کو دیکھ کے بھڑک جاتے ہیں، وہ تابوت کو دیکھ کے منہ بنانے لگتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اہل سنت حضرات بھی ہمارے بھائی ہیں، ملاحظہ کر لیں، سورہ یوسف کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، یہ مشترک تفسیر ہے، اس میں فرقے کا نام نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے، یہ پورا سورہ اسی موضوع کے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں سنی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، ایران نے جو فلم بنائی ہے حضرت یوسف، اس کو دیکھ لیں، پورا واقعہ ان کے ساتھ، وہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے کسی کی دلاداری، دیکھنے والی فلم ہے۔ اور فلم کی دنیا میں تو ایران سب سے آگے ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، جو بھی فلم بنائی ہے۔ آج کل مختار نامہ آ رہا ہے جناب مختار کے اوپر، میں تو نہیں دیکھ پاتا ہوں، لیکن بہرحال جو لوگ دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کس کوالٹی کی وہ فلم ہے۔ تو یہ بھی واقعہ شاید اس موقع میں نے دیکھی نہیں، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ جو فلم بنی زبردست فلم بنی۔ تو اب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا، سگے بھائی کو، ارے باپ تو ایک ہی تھا، 12 برس کا بچہ کنویں میں ڈال دیا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں ہے، سرکار کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ کارواں اس کو نکال کر لے گیا۔ جب دنیا کسی کو پستی میں ڈالتی ہے تو اللہ اس کو تخت حکومت کی بلندی تک دیتا ہے۔ بشرطے کہ اس پر بھروسہ رکھے۔ ہر بڑے سے بڑے انسان کی طاقت ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ ناممکن اس کے لیے ممکن سے بھی زیادہ آسان ہے۔ خیر تو وہاں ڈال دیا، پھر پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، کس طرح سے آ کے وہ کاروان والے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر بازار مصر میں کیا ہوا، کیسے ایک نبی خدا کا بیٹا بیچا گیا، کاہے کے عوض بیچا گیا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ سونے کے عوض نہیں بکا، سنیں، ہیروں کے عوض نہیں بکا بھائی، یہی پڑھ لے تفسیر کو۔ بازار مصر میں جب حضرت یوسف بک رہے تھے، ترازو لگی تھی، ایک پلے میں یہ بیٹھے، وہ زمانے میں الیکٹرانک اسکیل تھوڑی تھے، ایک پلے میں یہ بیٹھے تھے تو جو بیچنے والوں کا دوسرے پلے میں جواہرات خزانہ خالی کیا جائے، جب پلہ برابر ہو جائے گا تو وہ ہیرے جواہرات سونا لے کے ہم چلے جائیں گے، اور یوسف وہاں خزانہ خالی ہو گیا، پلہ اٹھا ہی نہیں۔ یہ سب اشتہاراتی باتیں ہیں، الیگوریکل لینگویج ہے، بہت اہم ہے یہ۔ اس کا مطلب خدا دکھا رہا تھا کہ نبوت کبھی ہیرے جواہرات سے تولی نہیں جاتی ہے۔ یہ ہے اس میں مسئلہ، نبوت یہ کوئی سیاسی نیتا تھوڑی کہ بک جائے۔ خزانہ خالی ہو گیا، یوسف کے پلے نے اپنی نگاہ سے جنبش نہ کی۔ یوسف مسکراتے رہے ان کی حماقت پر۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ دیکھنے میں تو کئی گنا وزن ہو گیا،
تو آپ نے فرمایا میں ہیروں سے نہیں تولا جا سکتا، سونے اور چاندی سے نہیں تولا جا سکتا، میں کلام الہی سے تولا جا سکتا۔ کیوں بیوقوف بن رہا ہے، کیوں بیوقوف بن رہا ہے؟ ارے میں تیرے پاس مفت میں آ جاؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دے۔ دیکھیے جب اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نقطے کے آ گیا، بغیر نقطے کا نہیں تھا، پلہ لگ گیا، یوسف چلے گا۔ یہ سب ہے بس۔ اب ہوتے 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 دیکھیے، میں سنی بھائیوں کو بھی سنا رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، آپ بھی سنیے، آپ تو ہیں۔ قرآن میں بہت سی باتوں کا میں نے کئی مجلس میں پڑھا کہ آپ اپنا، ابھی مجلس کے بعد میرا امتحان لے لیجیے، میں جاہل آدمی بتا رہا ہوں، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنا کوئی مسئلہ بتائیے، میں یہیں طرح سے بتا دوں کہ قرآن نے اس کا حل کیا بتایا ہے۔ بتا دوں، قرآن کا دامن تھام لی، کوئی مشکل ہو آپ کی، پرسنل ہو، کسی بھی طرح کی ہو، میں یہیں پر طرف سے آپ کو آیت پڑھ کے بتا دوں گا کہ قرآن نے آپ کا۔ اب مسئلہ یہ ہے، آج مسلمانوں کی حالت دیگر گوں ہے، ہر طرف سے چپتیں پڑھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی ہیں؟ گوں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، جہاں کوئی پٹائی کرنے والا نہیں، وہاں الحمدللہ خود ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہیں۔ آپ جناب یوسف 14 برس تک قید میں رہے، وہاں سے نکلے، قید خانے سے نکلے، تخت حکومت پر بیٹھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا چینج، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ قرآن نے جواب دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اتفاقات نہیں تھے، یہ ہماری سنت جاریہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جو ہمیشہ دنیا میں نافذ رہا ہے۔ جو شخص بھی پاکیزہ کردار اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ اس کے کارنامے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب ممکن ہے میں اگلی کسی مجلس میں اس سے استفادہ کروں، اس وقت تو وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بادشاہ ہو گئے، عزیز مصر ہو گئے۔ اب وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ خود کنویں میں گر گئے، غربت کے، قحط کے۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کہاں اسلام لے جاتا ہے، کہاں مسلمان چلے گئے ہیں۔ اتنی دشمنی کی تھی ایک 12 برس کے بچے کے ساتھ، کنویں میں ڈال دیا، رحم نہ آیا۔ اب خود مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، تو آئے ہیں۔ یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہی تو بدلہ لینے کا موقع ہے۔ خدا کا نبی بدلہ لینے کے لیے نہیں آتا، رحم کرنے کے لیے آتا۔ اس کا بدلہ ہے ہی نہیں، رحم کرنے کے لیے آتا۔ اب یوسف نے تو فوراً پہچان لیا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے نہیں پہچانا۔ کئی 2-3 مرتبہ آئے ہو گئے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا، شاید پہلے دوسری مرتبہ، کہ ان بھائیوں کو جن کو یوسف نے، سن لیجئے، جن کو یوسف نے، حضرت یوسف نے پہچان لیا تھا، بھائی نہیں پہچان پائے تھے۔ شاہی بھوگ کا انتظام کیا گیا۔ ابھی میرے پاس ایک دعوت نامہ آیا بھوگ کا، اس لیے مجھے بھوگ یاد آیا۔ شاہی بھوگ کا انتظام کیا گیا، شاہی ہمارے شاہی مہمان ہوں گے، آؤ ہم لوگ دیوان عام میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، دیوان خاص بیٹھ کر کھانا پڑھیے۔ بھئی جب شاہی دسترخوان ہے تو اس میں خالی مہمان تھوڑی آئے ہوں گے، بڑے بڑے رئیس بھی آئے ہوں گے، ارباب حکومت بھی آئے ہوں گے، وزراء بھی آئے ہوں گے، سب آئے ہوں گے۔ ایک لمبا دسترخوان بچھا، کھانا لگا۔ یہ نبوت کی بصیرت، یہ نبوت کی ذہانت، یہ نبوت کی انٹیلیجنس۔ جناب یوسف نے کچھ نہیں کیا، جس حال میں سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اس میں جگہ جگہ انہوں نے دیواروں کے اوپر ایک تصویر پینٹ کرا دی کہ ایک بچے کو کچھ لوگ کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں وہی تصویر پینٹ ہے، وہاں وہی تصویر پینٹ ہے، وہاں وہی تصویر پینٹ ہے۔ لوگ آئے، دیکھا، مسکرائے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بھیا پڑھ لیے؟ ادھر آئے، دیکھا، مسکرائے، کھانا، بڑی اچھی پینٹنگ ہے، بیٹھ گئے۔
مہمان آئے خاص، بڑی اچھی پینٹنگ ہے، بیٹھ گئے. یہ بھائی جب آئے تو کھانا کھانے بیٹھے تو کہ نوالا حلق کے نیچے اتر نہیں رہا ہے. نوالا حلق کے نیچے بار بار. آخر بھائی آپ تصویر پڑھیے، آخر میں یہ کہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے. دوسرا کہا کہ بھائی ہم کو اس تصویر کو دیکھ کر بڑی وحشت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شبیہوں تصویریں کسی کے جرم سے پردہ اٹھاتی ہیں، یہ سارا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ تو ایک قرآن باقی ہے، ایک اہل بیت باقی ہیں، ایک چپ ہے جو ہدایت کر سکتا ہے، دوسرا بولتا ہوا ہے جو ہدایت کر رہا ہے، تیسرے عزائے حسین جو مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل کہ جب مصیبتوں میں پھنسو تو کس طرز عمل کو اختیار کرو. یہ ہے مسئلہ. تو میرے بھائیوں، آپ عزائے حسین کو سینے سے لگائیے. حسین نے کیسے اتنے بڑے ظلم و جبر کا مسکرا کر مقابلہ کیا. آپ پر بھی تو ظلم ہو رہا ہے بھائی، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. یہ سبق آپ سیکھیں. عزائے حسین میں بہت جان ہے، عزائے حسین میں بہت جان ہے، مگر لوگ بے جان ہیں. عزائے حسین میں اتنی جان ہے. اس حسینیے کے تقدس کی قسم، پہلو میں جو مسجد ہے اس کے تقدس کی قسم. ایران کا انقلاب صرف محراب اور منبر کے طفیل میں آیا ہے. محراب اور منبر نام بتا دیتا ہوں آپ کو، باتیں یاد رکھیے. سنی بھائی، وہ سنے بھائی، ہم کسی کو چھیڑتے تھوڑی ہیں. محراب اور منبر. محراب کس کے قبضے میں؟ آیت اللہ مطہری، جو علم کا سمندر بھی کہنا غلط. ان کی کتابیں اردو میں بھی موجود. کوئی شیعہ سنی مسئلہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں، صرف اسلام کی باتیں. مگر جس کسی نے پڑھے لکھے آدمی نے ان کی کتاب پڑھی، وہ اپنے راستے پر رہ نہ سکا. بالکل آہستہ آہستہ نرم گفتاری کے ساتھ بات ایسی کہ جو دماغ کو بھی کھینچ رہی ہے، دل کو بھی کھینچ رہی ہے. دیکھیے آپ لوگ میری اب تقریباً یہاں چھوٹے بھائی ہیں، اولاد کے برابر ہیں. میں عمر تو اس منزل پہ ہوں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس وقت بھی کچھ مجھے پرسنل کوئی شہرت کی طلب ہو، سب منزلیں گزر گئیں. اب تو میری ایک تمنا ہے کہ میں چاہے زمین کی پستی میں چلا جاؤں، آپ اونچے ہو جائیں. بس دیٹس آل. واللہ میری کوئی دوسری تمنا ہے ہی نہیں کچھ. اب کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں دیکھوں کہ میری قوم جو ہے وہ ذرا اوپر، کچھ تھوڑا اوپر آ گئی. بس میں کہوں گا اللہ میرا مشن پورا ہو گیا. تو آیت اللہ مطہری انہوں نے منبر پڑھی ہے کتابیں. آیت اللہ مطہری کتابیں دنیا کی ساری بڑی بڑی زبانوں موجود ہیں، بالکل زندہ ٹاپکس کے اوپر ہیں. ایک زندہ ٹاپک ہے، خدا کریے ٹاپک کبھی مردہ ہو ہی نہیں، اللہ کرے کبھی یہ مردہ نہ ہو. ٹاپک ہمیشہ ٹاپک زندہ رہے، وہ ہے عورتوں کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ زندہ رہے. ان کے زندہ رہنے سے گھروں میں رونق رہتی ہے. کبھی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. زندگی کا اثر پائے گا. خواتین کے اسلام میں کیا حقوق ہیں، ہماری سنی بچیاں یا بہنیں پڑھیں گی تو سمجھ لیں گے کہ اسلام نے کیا ان پر احسان کیا ہے. انسان کی ڈیفینیشن اسلام میں کیا ہے، بالکل جو زندہ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بہت ہی نرم میٹھے لفظوں میں گفتگو کی ہے، مگر بڑی مضبوط. پڑھیے اس کو تاکہ آپ کو اسلام کی فلسفی سمجھ میں آئے، اسلام کی حکمت سمجھ میں آئے. دوسرے شریعتی
آیت اللہ مطہری تقریباً 51-52 سال کے تھے جب دنیا سے چلے گئے. شریعتی بیچارہ 32 سال کا تھا جب ختم ہو گیا. شریعتی ایک طوفان ہے، کھنگرج، چمکتی ہوئی بجلیاں. وہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کو سنبھالے ہوئے تھا، اس کو ویسے ہی انداز صحیح تھا. میرے کہنے سے آپ ان دونوں ہی کتابیں پڑھیں اور اگلے سال مجھے بتائیں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے پچھلے سال تھے. دیکھیے بیٹا، دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے جب تک دماغ نہ بدلے. پہلے دماغ بدلتا ہے، طرز فکر بدلتا ہے، جسے انگریزی میں مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر آدمی تبدیل ہوتا ہے، آدمی تبدیل ہوتا ہے تو قوم تبدیل ہوتی ہے، قوم تبدیل ہوتی ہے تو انقلاب آ جاتا ہے. میں ایسی باتیں نہیں پڑھوں گا کہ آپ کو اس کے سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو. دنیا میں کبھی انقلاب آیا ہی نہیں جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. فکری انقلاب نہ، یہ 2-3 جملے سن لیجئے بس. یورپ میں انقلاب کب آیا؟ وہاں کی جہالت اللہ ہو. مگر انقلاب کب آیا؟ کہ جب فکر بدل گئی. وہ غلط یا صحیح ہم کو سزا دو. فکر بدل گئی، انقلاب آ گیا. روس میں انقلاب کب آیا؟ جب کمیونزم کے ذریعے، کمیونزم نے وہاں کے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا تو انقلاب آیا. ایران میں جو انقلاب آیا ہے وہ وہاں کے علماء کرام نے، اتنے قابل تھے وہ لوگ. ارے کیا ایران میں انقلاب سے پہلے شیعہ نہیں تھے؟ وہاں ہندو تھا کون؟ وہاں کرسچن تھا کون؟ سب شیعہ ہی تھے، مسلمان تھے. مگر یہ شیعہ مسلمان کیسے تھے؟ جن کی زندگی مسجدوں میں نہیں گزرتی تھی، شراب خانوں میں گزرتی تھی، کاسینوز میں گزرتی تھی، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں گزرتی. بادشاہ کی کوشش یہی تھی کہ اپنے کو امام رضا کے روضے کا متولی بنائے، قوم کو شیطان کا پیرو بنائے. یہ متولیوں کا کردار ہمیشہ سے ہے. امام رضا کے روضے کا بھی چیف متولی شاہ ایران تو کم بخت کا بھی یہی کام تھا. خود شراب کے نشے میں دھت، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ہر قسم کی بدماشیاں. امام رضا کے دربار میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے. جب تو نے خدا کو چھوڑ دیا تو امامت کے دربار میں ہاتھ باندھنے سے کام نہیں چلے گا. پڑھیے تاریخ کو. یہ آیت اللہ خمینی تھے، آیت اللہ علماء تھے، انہوں نے لوگوں کی فکر کو بدلا، ان کی آنکھوں کو کھولا. دیکھیے موضوع میرا عقل ہے بھی، تو میں آگے بڑھوں گا، آپ دیکھیں گے. ساری مصیبت مسلمانوں پر اس لیے آتی ہے کہ سب کو سمجھتے ہیں، عقل کو گھاس نہیں ڈالتے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. تو اب جب ایران کی فکر بدلی، میں ایک مقدس بارگاہ میں اور مولا کی ذریعے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں ایران گیا ہوں انقلاب سے پہلے بھی. انقلاب سے پہلے میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں. ایک تو بھائی اس زمانے میرے پیسے ویسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے میرے پاس. اب بھی اللہ کا شکر بہت زیادہ نہیں، تھوڑے بہت ہیں. تو میں تہران سے مشہد تک 900 کلومیٹر بس سے جاتا تھا. بسیں وہاں کی بڑی کمفرٹیبل ہوتی تھیں. بھائی جو لوگ زمانے کو بتاتے، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب وہ رات کو بس کسی چائے خانے میں رکی اور اب آپ بس سے اتر نہیں سکتے. فقیروں نے ایسا گھیرا کہ اب آپ کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ راستہ دے تو ہم اترے ہوٹل میں، راستہ ہی نہیں ملتا. اتنی غربت، اتنی پاورٹی، اتنی مفلسی. اور شراب، جوا، میوزک، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. مگر آیت اللہ خمینی نے اپنی ٹیم کے ساتھ، سنیں، میں آج انہیں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں اور روز پڑھوں گا آپ کے لیے، سنتے رہیے. کبھی آپ مجھ سے ناراض ہو کے نہیں جائیں. میری بات مانیں نہ مانیں، لیکن مجھ سے خفا نہیں ہوں گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں. ابھی 2 سال پہلے یہاں سے ایک وفد گیا تھا جس میں 13,000 تھے اہل سنت کے علماء، پورے ہندوستان سے، ہر مسئلے کے لوگ تھے. اور 5 شیعہ علماء تھے جس میں ایک جاہل بھی شامل تھا. ہم لوگوں نے یہی دیکھنے کے لیے، اب ہوائی جہاز سے جائیں تو زمین کیسے دکھائی دے، وہاں کیا ہو رہا ہے پتہ کیسے چلے.
تو بڑے تیز ہیں، انہوں نے بہت اچھی بسیں تھیں، اس کا انتظام کیا کہ ہم لوگ راؤنڈ پورا افغانستان کی سرحد تک بسوں سے لیں۔ اب ہم تفصیل نہیں بتا پائیں گے اس لیے بہت کم ہے، اتنا بتا رہے ہیں کہ 6-7 دن کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے پلٹ کر آئے، کیرلا کے بھی علماء تھے، دہلی کے بھی علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ اب بڑے علماء میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج کل علماء کی بڑائی کا اندازہ ان کے علم سے نہیں ہوتا، داڑھی سے ہوتا ہے۔ میں چونکہ چھوٹا سا عالم، اس سے داڑھی بھی میری چھوٹی ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے، واقعی وہ تھے بڑے بڑے علماء۔ اب جب وہ پلٹ کر آئے تو ہم لوگ جب ہوٹل میں گئے تو میں نے پوچھا، حضرات آپ نے منظر فرمایا ایران کو، اب یہ بتائیے آپ نے یہاں پر سب سے زیادہ کیا میں سمجھا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ جواب ملے گا، میں نے کہا یہ بتایا، اور سب تھے، میں نے حضرت بول رہے تھے، چائے پی رہے تھے کہ آپ نے یہاں پر کیا سب سے عجیب بات دیکھی؟ کہ لے 2 باتیں ہم نے بہت عجیب دیکھی، بھائی سنیے گا، 2 باتیں ہم نے سب سے زیادہ عجیب دیکھی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کوئی دہلی سے آ رہا ہے، کوئی کیرلا سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، ہمارے یہاں پورے دیش کا کلچر یہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے، غلط تو نہیں کہا بیچاروں نے کہ ادھر چوراہے پر کار رکی اور کھٹ کھٹ کی؟ بھکاریوں کی لمٹ نہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو روزانہ آتے ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو سالانہ آتے ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو 5 سال میں آتے ہیں۔ یہ ملک کچھ 1 سالہ بھکاری ہیں، کچھ 5 سالہ بھکاری ہیں، مگر سالہ سب ہیں بس۔ تو کہنے ہمارا تھا یہ ہے کہ بھکاریوں سے ملک، اب غلط تو نہیں کہا، اتنا بڑا ہم نے راؤنڈ لیا، دیہاتوں میں گئے، شہروں میں گئے، سب دکھائی دیے، ایک بھکاری ہم کو نہ دکھائی دی۔ یہ سب سے زیادہ حیرت ناک بات ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے، علماء کی محنتیں ہیں کہ غریبی ختم ہو گئی، واقعی غریبی نہیں، ختم بالکل ہی نہیں ہو، پہلے بہت غریبی تھی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب ہم امام زمانہ کو بھی سنی مانتے ہیں، کبھی اس سے بات کریں؟ نہیں، چاروں خود ہی خبر نہیں ہے عوام کو ہم کیا مانتے ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا ہم کیا مانتے ہیں بھائی، وہ بھی مانتے ہیں امام زمانہ۔ سلفی حضرات جن کا بھی کل کانفرنس بھی پہ دکھا ہوگا، اور اس میں پریس کلب میں، وہ سب میرے دوست ہیں، سب میرے دوست ہیں، یہ لوگ بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں، جو سب سے زیادہ ریجڈ ہیں یہ بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اخبار میں جو صاحب آئے تھے امیر جماعت، ان کا نام کیا تھا؟ اصغر علی امام مہدی سلفی۔ تو امام مہدی کو مانتے ہیں نا، تو نام کیسے لگتے اپنا امام؟ تو ہم ایسوں کو مانتے ہی نہیں ہیں جن کو کوئی نہ مانے، ہم تو جن کو سب مانتے ہیں۔ اب وہ بھی کہلے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہاں ایک بھی بھکاری نہ دکھائی دیا، کوئی آدمی بھیک مانگتا ہوں نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پیشین گوئیوں میں امام زمانہ کی یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے 2 کام کریں گے، 2 کام سب سے پہلے کریں گے۔ وہ کام جو 2 کام سب سے پہلے کریں گے وہ کیا ہوگا؟ پہلے غربت کا خاتمہ، دوسرے جہالت کا خاتمہ۔ آپ کو میرے یہاں تشریف اور میں پوچھیے، غربت کا خاتمہ، لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی غربت کیسے ختم ہو جائے گی؟ اما نائب امام نے جب غربت ختم کر دی تو امام کا ختم کرنے کا حیرت نہیں۔ فقیر نہیں، کوئی پھیلا ہوا ہاتھ نہیں، کوئی دست سوال دراز نہیں۔ میں نے کہا دوسری بات کہہ لے، ایران کے شہر لش گرین، درختوں سے ڈھکے ہوئے، درختوں سے ڈھکے ہوئے شہر، زمین پہ ایک پتا نہیں دکھائی دیتا۔ بھائی بات صحیح کہوں، بھائی صحیح کہوں، آپ دیکھائیے خود، زمین پر ایک پتا آپ کو گرا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ میرے محلے کی پہچان کیا ہے؟ ہمارا محلہ بھی تو مسلمانوں کا نا، شیعہ سنی سب رہتے ہیں الحمدللہ، اور نہ ہم شیعہ ہیں نہ وہ سنی، اس لیے کہ نہ وہ ہم سے لڑتے ہیں نہ ہم ان سے لڑتے ہیں، اس لیے نہ وہ شیعہ ہیں نہ وہ سنی ہیں نہ ہم شیعہ ہیں، تو سب الحمدللہ ہم لوگ بھائیوں کی طرح سے رہتے ہیں۔ اگر آپ شہر کو گھوم رہے ہوں
تو ہر محلے کو آپ دیکھ کے پہچانیں گے کہ یہ حضرت گنج ہے، یہ امین آباد ہے، یہ گومتی نگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے محلے میں آپ جب تشریف لائیں تو آپ آنکھ بند کر لیں، ناک کھول لیں، آپ کو بدبو کے بھبکے بتا دیں گے کہ جوہری محلے میں۔ الحمدللہ سارے مسلمانوں کے محلوں کی پہچان یہی ہے جو ناک سے پہچانے جاتے ہیں۔ بو پہنچی ناک میں اور آپ کو یہ آ گیا پورا مسلمانوں کا محلہ۔ تہران جا کر آپ دیکھیے، ہر سڑک مرتبہ آئینے کی طرح سب لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ گورنمنٹ کے لوگ تھوڑی تک، ہم خود ہر محلے کے لوگ ہوتے ہیں، سوٹ کے پہلے وہ میرا خیال شاید نریندر مودی چلے گئے تھے ایران، جب وہاں سے یہ صفائی ابھیان لے کر آئے ہوگا، یا فلم میں دیکھا ہوگا، جو کچھ بھی ہو۔ تو یہ ایران میں انقلاب، پیسے کا انقلاب، صفائی کا انقلاب، ایمان کا انقلاب۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اس وقت میرے بچے جو ہیں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، میں ان کو ذرا ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی لہر بہت ہی منظم انداز میں اٹھے، سمجھیے اس کے نیچے کوئی بہت بڑا جال ہے کہ جو پھیلا ہوا۔ واللہ میں ہاتھ اٹھا کرتا ہوں، سمجھ لیجیے، عقل سے کام لیجیے، بہت بڑا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ جب ہمدردوں کا ریلا دکھائی دے تو سمجھیے کہ یہ ہمدرد اسی شیطان کی اولاد ہیں جس نے حضرت آدم سے کہا تھا جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب میں آپ کے لیے مخلص ہوں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، جو ہونا تھا تو ہو گیا۔ ہوشیار رہیے، بہت خطرناک زمانہ آیا ہے، بہت خطرناک لوگ ہیں۔ میری جو عمر ہے، میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اتنا منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سائنس کی مدد سے، فلسفے کی مدد، جو ہے وہ پلا ہوا ہے۔ اب خدا نہیں ہے، ارے بھائی خدا نہیں ہے، ارے نہیں تو تم اپنے گھر میں بیٹھو، تم سے کیا تعلق نہیں ہے؟ جب ایک چیز نہیں ہے تو ڈر کیوں رہے اس سے؟ ابے ہر جو چیز ہوتی اس سے آج بیٹھو، نہیں اس سے کیا ڈرنا پھر؟ یہ بات کیا ہے بھائی؟ سنی حضرات آپ میرے گلے سے لگ جائیے، واللہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سلفی مسلک کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس حکومت کو کہہ رہا ہوں جو اپنے کو سلفی کہتی ہے، مگر نہ سلفی نے ٹلفی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میں گیا تھا حج کے لیے، سعودی گورنمنٹ کے محل کے اندر کیا ہوتا رہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ، ایک شیعہ کتاب ہے زہیر احمد صاحب، یہ قاضی پبلشر چھپی ہے کتاب، پڑھ لیجئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، سنی نے لکھی ہمارا کیا۔ سعودی گورنمنٹ کا یہ آدیش ہے کہ محل کے اندر کبھی کوئی شیعہ نہیں آ سکتا، محل کے اندر شیعہ کبھی جاتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا آدیش ہے، کیوں؟ وہ راز کھل جائے گا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ضیاء الدین، وہ تھے کھٹمل، نام ایسا تھا کہ لوگ انہیں مچھر سمجھتے تھے۔ سعودی حکومت میں دھوکہ کھا گئی، کچھ وہاں جو ان کا ٹوائلٹ سسٹم تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو ان کو نام کی وجہ سے بلا لیا گیا، یہ گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس لیے کہ وہاں تو انہوں نے وہ سامان دیکھا جو جنت میں نہیں دکھائی دے گا۔ بھیا میں غلط نہیں کر رہا ہوں، وہ آپ بتائیے جنت میں سب کچھ ہوگا، ٹوائلٹس اگر ہوئے تو کیا سونے کے ہوں گے؟ یہ مجھ سے بتایا انہوں نے بعد میں کل کے، مولانا میں وہاں گیا تو وہ جو ٹوائلٹ سیٹس تھی وہ سونے کی بنی ہوئی تھیں، میں نے کہا ویسے سونے کی تھی، وہ سو جاتے ہیں آ کے اس کے اوپر، اس میں جو ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ بھائی مسلمان بتائیں، بھائی مسلمان، سنی مسلمان بتائیں، کیا اسلامی شریعت میں یہ جائز ہے؟ ٹوائلٹ سیٹ سونے کی، اب میں کیا کہوں، ممبر بیٹھا ہوں قبضہ جگہ، بھائی جب ٹوائلٹ سیٹ سونے کی ہیں تو جو اس میں گرتا ہوگا وہ کہے کا ہوتا ہوگا بھائی؟ ہیرے جواہرات کا ہوتا ہوگا اور کیا ہوگا؟ سونے کی ٹوٹیاں، کچھ مذہب ان کا نہیں، وہاں کی حکومت کا، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں دستے ادب باندھ کر
اسلام کا اس وقت سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیلی ہے نا، ہزاروں بے گناہوں کو مار ڈال رہے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کی ایک سپاہی کی ایک گولی سے کوئی اسرائیلی سپاہی مرا؟ مجھے بتائیے، ایک گولی ہم پر چل رہی ہے، مسلمانوں پر چل رہی ہے، ایک حرامزادے کم بہت جو بے گناہ بچوں تک کو مارے ڈالنا ہے ان کے اوپر۔ ایک بھائی آپ سے میں کہتا ہوں، ایک گولی چلنا کیسا مذمت میں بیان بھی نہ آیا، اس لیے کہ ان کو اپنا تخت اپنا سنگھاسن ہلتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ تھوڑی، یہ تو بادشاہت کا مزاج ہے، جہاں بادشاہت ہوگی وہاں عیاشی ہوگی، جہاں بادشاہت ہوگی وہاں بدماشی ہوگی، وہ ہوگی۔ وہ سنی بادشاہ جو کر رہے تھے، جو شیعہ بادشاہ تھے وہ بھی کم بخت یہی کرتے تھے، مگر ایک فرق ہے جو میں کربلا بتا رہا ہوں نا، وہاں کے بادشاہ ابھی تک حکومت کر رہے ہیں، حکومت کے ذریعے عیاشی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، زنائیں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، جمے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کان پکڑ کے نکال دیا، نکالا کہ نہیں نکالا؟ امریکہ چیختا رہ گیا، برطانیہ پھڑپھڑاتا رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں کہ کان پکڑا، 1 2 3 نکلو یہاں سے بھاگو۔ کیوں ہوا یہ؟ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، تھوڑی دیر وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے یہاں کربلا نہیں ہے، ہمارے یہاں کربلا ہے۔ بس اتنا جوش نے مرثیہ پڑھا تھا، ایسی میں نے ان کی یادوں کی برات پڑھا ہے، میری ہوش نہیں تھی اس وقت جب نازل تھا کے بارے میں، اس میں خود لکھا ہے کہ میں جب پڑھ رہا تھا مرثیہ تو دیواریں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، نعروں کے جوش، نعروں کے ہنگامے۔ تو خدا سرکار ناصر ملت اللہ مقامہ ہو، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے خود بڑا جوش نے لکھا ہے یادوں کی برات میں کہ میں سرکار ناصر ملت کے پاس گیا، میں نے کہا حضور چونکہ میں شراب پیتا ہوں اور داڑھی مڈاتا ہوں، لہذا کچھ داڑھیاں میرے خلاف فتویٰ دے رہی ہیں کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سرکار ہمارے یہاں کو نواں ویژن، سرکار ناصر ملت مصلی بیٹھے تھے، کہا کیا فتویٰ؟ کہا کہ ان کو ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، کہا وہ کہتے ہیں ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ میرے مصلی پر بیٹھیے، پورا مرثیہ سنائیے۔ اسی جوش نے کیا کہا ہے؟ اسی جوش نے کہا ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں نے گفتگو شروع کی تھی مسلمانوں سے، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان سے میرا پیغام ہے، کربلا کو یاد رکھیے گا تو بادشاہوں کا تختہ پلٹے گا۔ کربلا کو یاد رکھیے گا تو ظالموں کی ناک رگڑیے گا۔ اس لیے ہماری بھلائی کے لیے اللہ نے قرآن کو باقی رکھا، اہل بیت کو باقی رکھا اور ادا کو باقی رکھا۔ تو میرا موضوع آج تو تمہیدی مجلس تھی، کل سے ہے اسلام میں عقل کی اہمیت کیا ہے، حالانکہ بے عقلوں کو عقل کی اہمیت بتانا خود بے عقلی ہے۔ آج شروع میں نے موضوع دے دیا، میں پھنس گیا۔ ہاں واللہ اسلام جو اوریجنل اسلام ہے اس میں عقل کی اہمیت کیا ہے، عقل کے ساتھ علم کی اہمیت کیا ہے، اور انسان کے پاس عقل اور علم ہو تو اس کو مس یوز ہونے سے بچانے کے لیے روحانیت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہے میری مجلسوں کا موضوع۔ ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں سنی بھائیوں سے، آپ خدا کے لیے میری بات فرنگی محل تک بھی پہنچا دیں بیٹا، اور پاٹے نالے تک بھی پہنچا دیں۔ میں نے چونکہ کل پریس کانفرنس رپورٹ دیکھی ہے، اہل حدیث یا سلفی حضرات وہ تشریف لائے تھے یہاں، انہوں نے خیر میں نے اس کا کانٹیکسٹ تو نہیں پڑھا، لیکن سرخی میں نے دیکھی کہ مسلمانوں کو مسلکی اختلافات مٹا کر آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ لکھنؤ میں محرم کے موقع پر بدقسمتی سے اور 12 وفات کے موقع پر بدقسمتی سے شیعہ سنی فساد کبھی ہو جاتا تھا، خطرہ اب بھی ہے،
اس لیے مجھے بتایا گیا گورنمنٹ نے، سرکار نے بہت زبردست انتظام کیا تھا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن شرم سے ہمارا سر جھکتا بھی ہے۔ اب ہماری نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، دوسرے آ کر ہم کو منائیں۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بہت بے شرمی کی بات ہے، نہ کیجیے ایسا، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، سنیوں کی بدنامی ہو رہی ہے، مل جائیے آپس میں، کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ آپ اپنا جلوس نکالیے، ہم اپنا جلوس نکالیں، نہ ہم آپ کو چھیڑیں نہ آپ ہمیں چھیڑیں، کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، کیا جھگڑا ہوگا؟ اس لیے میری گزارش ہے خدا کے لیے آپ لوگ تھوڑا آنکھیں کھولیے، اس وقت اسلام کی ذلت مسلمانوں کی ہر